یقینی طور پر سر ہم بات کریں گے بحری ناکہ بندی کی اور سمندر میں جو ٹکراؤ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن فریڈم کی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے بھی پہلے سر کیوں نہ آغاز ہم کر لیں ان نکات سے جو ایران کی طرف سے امریکہ کو دیے گئے۔ امریکہ نے 9 نکات دیے، ایران نے 14 نکات اپنے سامنے رکھ دیے، پاکستان کے تھرو پہنچائے گئے، اور اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے جواب بھی دے دیا۔ لیکن سر امریکہ کا جواب تو ابھی کلیئر نہیں ہے، لیکن جو ایران کے پوائنٹس ہیں اگر ہم وہ دیکھ لیں تو ان نکات میں دوبارہ جارحیت نہ کرنے کی ضمانت، ایران کی طرف سے امریکی افواج کا انخلا، بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کی واپسی، پابندیوں کا خاتمہ اور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ اور دیگر شامل ہیں۔ سر آپ ان نکات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ نکات ایکسیپٹیبل ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کریں امریکہ کی طرف سے کیا جواب آیا ہوگا؟ یہ جو نکات آپ نے گنوائے ہیں یہ سارے کے سارے ایران کی طرف سے آپ نے گنوائے ہیں۔ امریکہ جو ہے اس کا اصرار ہے کہ اور خاص طور سے صدر ٹرمپ کا یہ اصرار ہے کہ کسی صورت میں ایران جو ہے اس کو افسودگی کی اجازت نہیں دی جائے گی، حالانکہ ایران یہ کہتا ہے کہ NPT کے ممبر کی حیثیت سے عدم پھیلاؤ کی جو ایک معاہدہ ہے اس کے تحت جو ہے وہ اس بات کا ان کو حق ہے کہ وہ یورینیم کی افسودگی کریں، خصوصاً سویلین پرپسز کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کے اور بھی کچھ مطالبات ہیں، مثال کے طور پر ان کی جو میسائل کیپیبلٹی کو کرٹیل کیا جائے، یہ ایک اسرائیلی مطالبہ بھی ہے، اور تیسرا یہ کہ ان کے جو ریجنل حلیف ہیں ان کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، کمزور کیا جائے، یا ان کے اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو چیز آپ نے ابھی جو گنوائی اور جو میں نے پوائنٹس دیے ان میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ اس پورے عمل کا آغاز صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو دوہری ناکہ بندی یا محاصرہ ہے، یعنی جو ابنا ہرموز کی ناکہ بندی ہے ایران کی طرف سے اور جو امریکہ کا محاصرہ ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو۔ اس وقت جو ہے جو آپ تجزیہ کر رہی تھی شروع میں، تو اس میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت جو ہے ایک اعصابی جنگ لڑی جا رہی ہے، یعنی ایک 3 قسم کی جنگیں ہیں جو لڑی جا رہی ہیں۔ پہلی جو ہے فوجی ہے، اور وہ فوجیں ان کی آمنے سامنے ہیں، اگرچہ اس پر سیز فائر ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے باقاعدہ وہ بار بار یہ دہراتے رہتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی کوئی اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ دوسری جو ہے معاشی جنگ چل رہی ہے، یعنی ایک جو آبنۂ ہرموز کی پابندی سے ایران جو ہے اس نے ساری کی ساری دنیا کو ایک قسم کا یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بین الاقوامی منڈیوں میں بہت اتار چڑھاؤ آیا۔ اور تیسری جنگ جو ہے اور اس کے مقابلے میں، یعنی جو اس کی امریکہ کی آپریشن ایپک فیوری کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپریشن اکنامک فیوری بھی لانچ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی 2 طرفہ جنگ ہے، اور مجھے یہ کہنا چاہیے، درست کہنا چاہیے کہ دونوں ممالک نے بین الاقوامی منڈیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، صرف ایران نے نہیں، کیونکہ جو اس کی جوابی کارروائی ہو رہی ہے امریکہ، بلکہ امریکہ کے حملے کی وجہ سے بھی جو بین الاقوامی منڈیاں ہیں، جو بین الاقوامی معیشت ہے، اس کے اوپر یہ اثرات پڑے ہیں۔ اور آخری جنگ جو ہے جو اس وقت چونکہ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، تو وہ جو اعصابی جنگ جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو چوتھی ڈائمنشن ہے وہ یہ پاکستان کی کوشش ہے کہ پاکستان ایز اے میڈیٹر کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے اختلافات کو کم کریں، کہیں کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں، اور جو انہوں نے ایکسٹریمسٹ پوزیشنز لی ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ کہہ رہی تھی کہ ان میں سے بعض ایران کی جو تجاویز ہیں یا جو ان کے مطالبات ہیں وہ مانے نہیں جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے سارے کے سارے بیسز جو یہاں موجود ہیں، بحرین میں ہیں، قطر میں، ان سب کو ختم کر دے، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے یہ ممکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ مکمل جنگ بندی ہوگی، کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہوگی، یا ان کو نان اگریشن کی کوئی گارنٹیز امریکہ کی طرف سے ملے گی۔